جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے آتے یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، نہیں۔ یہ بات تو آدم علیہ السلام نے کہی، نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کہی۔ فرمایا جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، اس کو دنیا کے ہر ایک انسان کو برابری کا درجہ دینا ہوگا، اس کو چھوا چھوت سے انکار کرنا ہوگا، اس کو بنا رنگ دیکھے، بنا مذہب دیکھے، بنا اس کی ذات دیکھے، اس کو اپنے برابر کا انسان سمجھنا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے، آپ کبھی مسجد گئے؟ مسجد جاتے ہیں آپ؟ ارے بولیے نا، مسجد جاتے ہیں؟ پانی مسجد میں مثال کے طور پہ آج میں آپ کا خاص مہمان ہوں، ہے نا جی؟ ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے، راجستھان سے صوفی صاحب بھی آئے۔ ابھی اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہو، ہم سب لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر مؤذن تکبیر کہہ دے، امام نیت باندھ لے، ہم لیٹ پہنچے تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ پہلی صف میں؟ بھائی کہاں جگہ ملے گی؟ اگر تھوڑا جلدی پہنچیں گے تو دوسری تیسری صف میں، تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو برآمدے میں، اور تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو صحن میں، اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو چکا ہو، امام نے نیت باندھ لی ہو، اگر ہم لیٹ پہنچیں گے یا کوئی مسلمان وزیر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان افسر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان ادیوگ پتی لیٹ آئے گا، کوئی مسلمان کروڑ پتی آدمی لیٹ آئے گا، تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ کی امت نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں نا، اس کو وہاں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی غریب کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں بنے کہ مسلمانوں کو جگہ دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کا ساتھ دیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے جو سیدنا اسامہ کو سردار بنایا، انہوں نے جب ایک غریب کے اونٹوں کی قیمت اس کو دلوائی، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے۔ اس لیے مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فطور آ گیا دماغ میں، یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب۔ اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 14.5 سال میں 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا۔ رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا۔ ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا۔ کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے
پوری کائنات میں صرف رسول اللہ کے نام کے اوپر ہی کیوں ٹپڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنو. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا جو اسلام مخالف طبقہ ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی تو ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ سنی تو ہو سکتے ہیں، یہ انصاری پٹھان تو ہو سکتے ہیں، یہ قریشی اور میمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری مسلمانوں کا جو سپریم پاور ہاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. عظمت مصطفیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب وہ نام آتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے دین کو سمجھایا. آپ کو پتا ہے جب اسلام شروع میں آیا 1450 سال پہلے، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، دو لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا پتا ہے؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا بھائی؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد رسول اللہ کے دوست کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں سیدنا بلال، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے. اس وقت نماز نہیں آئی تھی ابھی. تو ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چناؤ آتا ہے نا، چناؤ تو کوئی پارٹی والا آپ کے پاس آئے، بولے ہمیں ووٹ دو، آپ پوچھتے ہو کہ ووٹ دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی دلت عیسائی بھائی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ دو لفظوں میں کیا سمجھا سکتے ہو؟ بتاؤ. کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم آپ نے اتنی طاقت سے گوشت کھایا ہے کہ اب اسلام کا مطلب ہی گوشت ہو گیا ہے تمہارے نزدیک. مجھے آج کسی صاحب نے کہا مولانا آپ کے لیے بھنڈی بنائی ہے، جب چمچ اس میں ڈالا بھنڈی کم بوٹیاں زیادہ. صبح کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ساگ بنایا ہے پالک کا، جب ساگ ڈالا تو ساگ کم گوشت زیادہ. ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو. اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کام تحمل سے کیے، کثرت سے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو چائے کے اندر بھی 2-4 بوٹیاں پیس کے ڈال دیتے. اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان کے آگے پیش نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے. مجلس احرار کہ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی پوچھے اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے بھائی؟ کیا بتاؤ گے؟ آج پتہ ہے آپ کو؟ ارے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پتا؟ آپ کیا مولوی ہوتے ہیں مسجد میں؟ ارے بولو بھائی، گلا میرا خراب ہے، آپ کا تھوڑی خراب ہے.
मौलवी होते, उनकी तनख्वाह कितनी बोलो? 3,000, 5, 10, 20। अगर 20,000 रुपए को 30 दिनों में डिवाइड करें तो कितना बना रोज का? 400 रोज। तो मजदूर कितने रुपए दिहाड़ी लेता है रोज आजकल? 700 रुपए। 700, मिस्त्री 800। तो तुमने अपने इमाम को तो डेली लेबर से भी नीचे रखा है। आप तो जूती बड़ी महंगी पहनते हैं माशाल्लाह, बोले एडिडास की जूती पहनते हैं, कोई रीबॉक की जूती पहन रहा है, तो जूती महंगी, मौलवी की तनख्वाह। ये मैं इसलिए ये बात बीच में ले आया, मौलवियों या और मजहबों के रहनुमाओं, हम करोड़ों रुपए दाएं बाएं तो खर्चते हैं, जिन लोगों ने हमको दीन समझाना है। बोले गाड़ी चाहिए तो टोयोटा की हो, मारुति की हो, क्यों जी, पोर्च हो, मर्सिडीज हो। बोले हम गाड़ी लेंगे तो देसी जुगाड़ नहीं लेंगे। मोबाइल, बोले एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, है जी। और अगर डॉक्टर के पास जाना हो, बोला कम से कम MD, MBBS, है जी। अगर कपड़े खरीदने हो, बोले अच्छा शोरूम। चाय भी पीनी हो ना, तो बोले ईरानी चाय पीने चलते, बढ़िया। यानी आप ये चाहते हैं कि तमाम चीजें ब्रांड की हों। और इस्लाम जो केला बेच रहा है वो बोलता है मैं फतवा दूंगा, ट्रस्टी बोलता है कि मैं फतवा दूंगा, करोड़पति आदमी बोलता है मुझे इस्लाम ज्यादा पता है, डॉक्टर बोलता है मैं इस्लाम समझाऊंगा, इंजीनियर साहब कहते हैं मुझे इस्लाम के बारे में पता है। अगर इनको इतना ही इस्लाम के बारे में पता है तो एक डॉक्टर को कटर मास्टर की जगह क्यों नहीं खड़े कर देते? एक इंजीनियर के हाथ में इंजेक्शन क्यों नहीं पकड़ाते कि लगा जरा मरीज के पता लगे कैसे लगेगा? पता ये लगा कि जब सारी चीजें ब्रांड की चाहिए तो इस्लाम भी कौन सा चाहिए? इस्लाम भाई ब्रांड का। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बंदे का फोन आया, बोले हजरत आप बोल रहे हैं, मैं कहां बोल रहा हूं? बोले हजरत कोई दाढ़ी कटवाए तो उसकी अजान देनी दुरुस्त है कि नहीं? मैंने कहा तू जो भी कमबख्त बोल रहा है ना, अपनी मस्जिद के इमाम से मसला पूछो, या इमाम ना हो तो अपने इलाके के मुफ्ती से पूछो, क्योंकि फोन पर मसला बताना इसलिए मैं जायज नहीं समझता क्योंकि तू गुमराह करके पूछेगा। अपने इमाम से पूछने जाएगा ना तो उसको पता है कि ये ठग मुझसे मशवरा पूछ रहा है या नेक साले बंदा पूछ रहा है। जब सामने होगा तो पता लगेगा कि इस मसला पूछने वाले की नीयत क्या है। हर बंदा मसला बताने का मुकल्लिफ नहीं है। मुफ्ती के सामने हो बंदा, मुफ्ती को पता हो कि ये बेईमान है, सूदखोर है, अय्याश है, शराबी है कौन के फोन पे 500 किलोमीटर पे मसला पूछ के रिकॉर्डिंग सुनाएगा कि हजरत ने तो बोल दिया। ऐसा नहीं, इस्लाम इतना मामूली मजहब नहीं है कि आप इसको अपने मिजाज के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करो। आज छोटा सा सवाल आपको नहीं पता कि इस्लाम का पैगाम क्या है, आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि इस्लाम का पैगाम क्या हो सकता है? नमाज हो सकती है, रोजा हो सकता है, हज हो सकता है। नहीं भाई, ये तो इस्लाम की जरूरतें। आसानी से समझाऊं, ये सारा पंडाल, ये कुर्सियां, आपकी जगह, ये लाइटें, ये स्पीकर, ये जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का मकसद, ये जलसे की जरूरत है। क्या है जी? अब जरूरत में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है नहीं? अरे जरूरत में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है नहीं? ये खड़े होके सुन रहे हैं, जरूरत पूरी हो रही है। आप बैठ के सुन रहे हो, जरूरत पूरी हो रही है। मैं बैठ के बात कर रहा हूं, जरूरत पूरी हो रही। मैं भी खड़ा होके बोलता तब भी जरूरत। जो ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है। जरूरत में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चल जाता है, लेकिन अगर मकसद बदल जाए तो
سارا جلسہ ہوتا میں اور یہ سب نہیں آتے تو؟ ارے بولو بھائی، آپ کو غصہ آتا نہیں؟ آ جاتا کہ نہیں؟ تم بولتے یار مقصد کیا ہے تمہارا بلانے کا؟ چائے تو ہم روز رات کو 2 بجے تک ویسے بھی پیتے، تو تم نے کیوں جلسے میں بلایا؟ تو یہ دین کو سمجھو، دین 2 طریقے سے سمجھا جاتا ہے. پہلا دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات. ضروریات فرض ہیں، ضرورتیں فرض ہیں، ان سے انکار کفر ہے، لیکن ضرورت تو ضرورت ہے. اور مقصد تو، اب مقصد کیا ہے بھائی اسلام کا؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ پہلے وعدہ کرو مولوی کی تنخواہ بڑھا دیں گے. جھوٹ مت بولنا. دیکھو 1000 تو ڈیلی ہونی چاہیے کم از کم. مجھے کسی مولوی نے نہیں کہا، آپ کی عزت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں روپے جو مسجدوں پہ لگائے ہیں، اگر مولوی پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، تو ان کروڑوں روپے کو آگ لگا دو. یہ اس وقت تک فائدے مند نہیں ہوں گے جب وہ اپنے بچوں سے بے پرواہ ہو کے روز ایک سیرت کی نئی کتاب کھولے، روز کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ پڑھے، پھر آپ کو عشاء کے بعد بیٹھ کے بتائیں کہ آ جاؤ تمہیں نبی علیہ السلام کی ایک ادا سناتا ہوں. اب تم لوگ تو اس کام کے اوپر لگائے ہی نہیں پیسے، تو اس لیے اب ادھر ادھر جھانک رہے ہیں. اب مقصد کیا ہے جی اسلام کا؟ سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے. جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا، ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ، ان لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، آپ کے رب کو رب مان لیا، یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے؟ گفتگو کو یاد رکھا کرے. میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کسی پارٹی میں چلے جاؤ تو آپ اس پارٹی کے پردھان سے پوچھو گے بھی تمہاری پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ اب انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑی چھوٹی سی بات، اتنی پیاری بات، اتنی خوبصورت بات جو اسلام کا مقصد ہے، وہ بڑے 2 لفظوں میں بیان کر دی. کہا ہے ابو بکر میرے دوست آپ سن لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا. بس یہی اسلام کا مقصد ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد بھی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے، کسی سے نفرت کرتے، کسی سے چھوا چھوت کرتے، کسی کے دھرم کی وجہ سے، اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے آپ پیٹھ کے پیچھے اس کو برا کہتے ہیں، تو آپ کو یہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے. اب آؤ اگلی بات پہ. اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی، اللہ کے نبی گئے نا اللہ سے ملنے، میٹنگ ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہا کہ میرا جو مشن ہے، میرا مقصد ہے، یہ بہت بڑا ہے. مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس مقصد کے لیے پوری دنیا میں ایسے لوگ چاہیے جو میرے بعد قیامت تک اس مقصد کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں. تو اللہ نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، ہم تمہیں ایک فارمولا دیتے ہیں. اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کیا دیا رسول اللہ کو؟ اللہ نے نماز دی. کیا دیا جی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے نیک عمل. اللہ نے کہا بس یہ لے جاؤ، جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اس مقصد تک پہنچ جائیں گے. کس مقصد تک پہنچیں گے؟ جو رسول اللہ نے بیان کیا. اب آپ سب سمجھدار بیٹھے ہو. کیا نام ہے تمہارا؟ عبد الکریم بھائی. کتنی عمر ہے؟ یہ سارے ہی عبد الکریم ہے، ٹینشن نہیں لینا. یہ جتنے بیٹھے ہیں سوائے مولویوں کے سارے عبد الکریم ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ عادل. کچھ آئیڈیا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر کہتا ہوں تنخواہ بڑھا دو نہیں تو تمہارا کام خراب ہے. اب اندازہ لگاؤ. آپ میں سے میں ایک ایک کو پوچھوں گا نا بلا کے، تو میرا یقین ہے کہ آپ بتا نہیں سکیں گے.
मौलवियों को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। और नमाज पढ़ रहे, कोई 36 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 65 साल से नमाज पढ़ रहा है। और नमाज पढ़ने का मतलब बस ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान में ये जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को कहा ना कि मुझे ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो इस मकसद तक पहुंचे, तो अल्लाह ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात दिया। क्यों? फिर कुरान में उसकी वजह बयान की। वजह बयान की उसकी। क्या वजह बयान की? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, प्यारे महबूब, हमने नमाज फर्ज कर दी है, नमाज आप पे और आपकी उम्मत को इसलिए दे दी, इन्ना सलाता, याद है आयत कि नहीं? नहीं याद? मौलवियों को तो याद है। ये जितने मौलवी कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि इनके कान पकड़ा करो एक एक के, इनको रोज इशा के बाद बैठ के समझाओ इस्लाम का मकसद क्या है। अल्लाह ने कहा कुरान में कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि तुम आज से गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। आज से गंदा सोचना छोड़ दो, अच्छा सोचने लगो। आज से बेईमानी छोड़ दो, ईमानदार बन जाओ। आज से लोगों पे गंदी निगाह डालनी छोड़ दो, आंखों में शर्मो हया पैदा करो। आज से बगावत छोड़ दो, फर्मा बरदारी के ऊपर आ जाओ। ये इसलिए नमाज दी थी ताकि उस मकसद तक पहुंचना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं। आपने क्या सोचा कि बस नमाज पढ़ ली अल्लाह राजी हो गए? इनको बताओ कि अगर बाप के मुंह पे थप्पड़ मारेगा तो इस कमबख्त की नमाज नहीं होने वाली। अगर मां से गाली दे के आएगा तो नमाज, आजकल नमाज पता कैसे होती है? ये वजू वगैरह सब जरूरी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलोगे ना, सामने किसी की बेटी जा रही होगी ना, अगर आप अपनी आंखों को देख के झुका लोगे तो नमाज हो जाएगी। अगर आंखों से उससे बलात्कार करोगे तो तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करके आए हो। इनको बताओ कि नमाज का मकसद क्या है, रोजे का मतलब क्या है, ज़कात क्यों बनाई, मस्जिद की तामीर क्यों की है। ये जो हमने अपने पास से इस्लाम बनाया पिछले 25-30 सालों में कि बस सिर्फ मस्जिद में इस्तिंजा करो, वजू करो, नमाज पढ़ो अपने अपने घर को, अगर ये मस्जिद है तो क्यों बनाई है मस्जिद? क्यों बनाई भाई मस्जिद? आपको पता है? घबराओ नहीं, है सभी एक जैसे, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप सामने बैठे हुए, क्यों बनाई मस्जिद पता है आपको? अरे बोलो यार, नादेड़ वालों, क्यों बनाई मस्जिद? नमाज पढ़ने के लिए। क्यों बनाई भाई? जोर से बताओ, क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए, ताकि बाकी पैसा बैंक में जमा रखो, मौलवी को तनख्वाह पूरी नहीं दो। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई है। नमाज तो रेलगाड़ी में भी लोग पढ़ लेते हैं, नमाज तो आप अपनी दुकान में भी पढ़ लेते हो। मैं अभी नमाज होटल में पढ़ के आया हूं ईशा की। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली मस्जिद, मस्जिद नबवी का जब संग बुनियाद रखा, सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं? फरमाया, यहाँ हम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया, कंधे से कंधा जोड़ के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा कैसे जोड़ेंगे? फरमाया, ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएं। अब अगर आप मस्जिद जाते हैं, कहां जाते हैं? मस्जिद। अगर आपने खुदा न खास्ता कभी इसलिए इस सफ को छोड़ा, मिसाल के तौर पे सफ़ें लग गई और आप इसलिए किसी सफ में नियत बांधने से पीछे हट रहे हैं कि वहां कोई गरीब खड़ा है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको पसीना आया हुआ है, जिस मर्जी बदबख्त के पास चले जाना, जितनी मर्जी दुआएं करवा लेना, जिसने नमाज में अपनी इनफरादियत कायम करने की कोशिश की होगी, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह उस बंदे से राजी नहीं है जो नमाज के असूल को तोड़ने वाला होगा। आप मस्जिद में गए, आपको पता होना चाहिए कि दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है। मोहल्ले की मस्जिद में खासकर अगर फजर की नमाज में अब्दुल करीम नहीं आया,
ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، تو عشاء میں سارے نمازی دوست اکٹھے ہو کے مسجد میں پوچھیں عبد الکریم کہاں ہے آج؟ وہ اس لیے جماعت بنائی ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی مسجد، وہ اس لیے جماعت بنائی تھی کہ ان کے دل آپس میں جڑ جائیں گے، جب کوئی دکھ درد میں ہوگا یہ دکھ درد کو بانٹیں گے، جب کوئی خوشی میں ہوگا اس کا سہارا بنیں گے، کوئی پریشان حال ہوگا اس کی پریشانی جا کر سنیں گے۔ اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ مسجد میں کون آیا، کس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ جماعت اپنی معراج تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف مسجد میں نماز ہوتی ہے؟ میرے نبی کی مسجد میں غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کپڑے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لباس دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سواری دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ تحفے میں دیے۔ کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ کھانا دیجئے۔ نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے کیونکہ مدینے میں قحط ہے، لیکن جو کھانا مانگنے آیا نا رسول اللہ نے اس کو بٹھایا، اس کے لیے قرض لے کے کھانا منگوایا، کیونکہ جو نبی کی مسجد تک آیا ہم اس کو بھوکا واپس نہیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، سنا ہے بھائی کہ نہیں؟ ارے نام سنا ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ نہیں، ارے ہے کہ نہیں؟ آپ کی مسجد میں ہے؟ چبوترا چھوڑو، رجسٹر ہے اصحاب صفہ کا۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا اس لیے بنایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسجد تو بن رہی ہے، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ حکم ہوا یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اسکول ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپاہج گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا اولڈ ہوم ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کس کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں ہے ان کو ہم یہاں رکھیں گے۔ یا رسول اللہ ان کا کیا کریں گے؟ فرمایا بلال ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، پہلے ان کو روز کھانا کھلایا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب، مجلس احرار، مجلس احرار۔ اب یہ بتاؤ کیا ہماری مسجد میں کوئی ایک رجسٹر بھی ہے جس کو ہم کہتے ہوں کہ اصحاب صفہ کی طرح یہ رجسٹر بنایا، یہ رجسٹر بتائے گا کہ محلے میں غریب کتنے، مسکین کتنے، محتاج کتنے، بھیک مانگنے والے کتنے، کس کے گھر کی چھت گر رہی ہے، اور وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ نہیں مطلب ہے ہماری مسجد میں ایسی چیز۔ میں ابھی ناگپور گیا، وہاں مجھے کچھ مولویوں نے کہا کہ نوجوان نشہ کر رہے ہیں، ان کو کیسے روکیں؟ تو میں نے کہا تمہاری مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے میل نہیں کھا رہی، آپ کی مسجد رسول اللہ کی مسجد سے میل نہیں کھا رہی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو نوجوان آتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، جب وہ فری ہو جاتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کو پوچھتے ہیں کہ آؤ ذرا باہر کشتی کا دنگل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا آج گھوڑ سواری کا مقابلہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا آج تیر اندازی پر ہاتھ آزمایا جائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں آؤ ذرا احد پہاڑ تک واکنگ ہوگی۔ نبی علیہ السلام خود اپنی اہلیہ کو، ہم سب کی ماں کو، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہتے ہیں عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگانے کا ارادہ؟ ہاں یا رسول اللہ لگائیں گے۔ آپ کی مسجد میں کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کہتی ہو کہ رات کو بچوں کو ہم نے فٹ بال کا کلب بنائیں گے، ان سے میچ کروائیں گے، نمازی ہی اس میں پلیئر ہوں گے، جو جیتے گا ہم اس کا آنر کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کہتی ہو کہ جو بچہ ایمانداری سے 40 دن آ کے نماز پڑھے گا ہم اس کو سائیکل گفٹ کر دیں گے؟
آپ کی مسجد میں کیا کوئی ایسا کمرہ ہے جس میں کمپیوٹر سینٹر بنا ہوا ہو؟ آپ کہتے ہو کہ جو بچے 10+ کر چکے، 10th کر چکے، وہ ہم سے ٹیلی کا سافٹ ویئر فری سیکھ لیں، وہ ہم سے کورل کی گرافکس آ کے فری سیکھ لیں، ہمارے پاس ان کے لیے کام ہے، وہ آئیں ہم سے آ کے فری سیکھ لیں۔ کیا آپ کی مسجد میں کچھ ایسے 1-2 لوگ ہیں جو رات کو چھپ کے بیواؤں کے گھر کے جا کے نیچے ایک لفافہ پھینک دیں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے 10,000 روپیہ ہے، اپنے گھر کا راشن لے لو؟ کیا آپ کی مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے والے کو کہتے ہو کہ تمہیں آٹو خرید کے دیتے ہیں، تمہیں ٹھیلا لگا کے دیتے ہیں، مانگو نہیں، خود بھی کھاؤ؟ رسول اللہ نے کہا کہ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اب کیا ہماری مسجد رسول اللہ کی مسجد سے میل کھا رہی ہے، یا ہم نے اپنی مسجد میں اپنے دور کے حساب سے قانون بنا رکھے؟ پہلے یہ پتا کرو کہ سنت صرف فجر کی 2 رکعت نہیں ہوتی، سنت سر سے لے کے پیر تک چلنا کیسے، اس کو کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔